آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو کلاس رومز میں اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو کسی بچے کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ بصری معذوری آخر ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید ہر استاد کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ وہ بچہ جو کلاس میں پیچھے بیٹھا ہے، کیا وہ واقعی سست ہے یا کہیں اصل وجہ کچھ اور تو نہیں؟ اور یہ کہانی تو بہت عام ہے۔ ایک بچہ جو کلاس میں چپ چاپ بیٹھا ہے، اس پر فوراً کمزور یا سست کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ پر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے اصل میں کتنی پیچیدہ بات چھپی ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس معمے کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے اور جو حقیقت میں ہو رہا ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہاں دیکھیں دو بالکل الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف استاد کو لگتا ہے کہ بچہ نقل کر رہا ہے، سست ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کو بورڈ ہی نظر نہیں آ رہا۔ جسے ہم سستی سمجھ رہے ہیں نا، وہ شاید آنکھوں پر زور پڑنے کی وجہ سے ہونے والا مسلسل سردرد ہو۔ تو اصل مسئلے تک پہنچنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جب بصری معذوری کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ نظر کی وہ کمی ہے جس کی وجہ سے روزمرہ کے کام جیسے پڑھنا، لکھنا یا دوستوں کے چہرے پہچاننا مشکل ہو جائیں۔ یہ صرف مکمل اندھا پن نہیں ہوتا، کم بینائی بھی اسی میں شامل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نظر کے مسائل کی جڑیں آپ جانتے ہیں بہت گہری اور الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ چلیں ان کی کچھ بڑی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ مسائل تو پیدائشی ہوتے ہیں، یعنی بچے کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ یہ جینیاتی ہو سکتے ہیں یا پھر حمل کے دوران ماں کی صحت سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ مسائل ایسے ہیں جو پیدائش کے بعد زندگی میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ ہم انہیں اکتسابی وجوہات کہتے ہیں۔ یہ کسی بیماری، کسی چوٹ یا یہاں تک کہ کھانے پینے میں کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ماحول کا بھی بڑا کردار ہے۔ مسلسل کم روشنی میں پڑھنا یا بہت زیادہ آلودگی، یہ سب ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر سماجی اور معاشی حالات، غربت کی وجہ سے اچھی خوراک یا علاج کا نہ ملنا اور معلومات کی کمی، یہ اکثر چھوٹی چھوٹی علامات کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتی ہے جو بعد میں بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ اگر ہم ان اکتسابی وجوہات کو تھوڑا اور کھول کر دیکھیں تو موتیا جیسی بیماریاں، حادثے، غذائیت کی کمی اور وقت پر علاج نہ ملنا، یہ سب بڑی وجوہات ہیں۔ یہ وہ خاموش دشمن ہیں جو کسی بچے کی دنیا میں اندھیرا کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ذرا سوچیں، دیوالی جیسا خوشی کا تہوار ایک لمحے کی لاپرواہی سے زندگی بھر کے اندھیرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح خوراک کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ہری سبزیاں نہ کھانا جس سے وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے، یہ رات کے اندھے پن کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جسے کتنی آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اب جب ہم مسئلے کو کافی حد تک سمجھ گئے ہیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس میں ایک استاد کیا کر سکتا ہے؟ اور یقین کریں، استاد کا کردار یہاں بہت بڑا، بہت فیصلہ کن ہے۔ استاد وہ پہلی دفاعی لائن ہے جو ان علامات کو پکڑ سکتی ہے۔ کیا کوئی بچہ ہے جو ہمیشہ بورڈ کے بہت قریب بیٹھتا ہے، یا بار بار آنکھیں ملتا ہے، یا شاید پڑھنے سے ہی بھاگتا ہے؟ یہ سب خاموش اشارے ہیں جنہیں نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک استاد کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ 5 قدم ہیں جو کسی بچے کی دنیا بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور ضروری کام علامات کو جلدی پہچاننا۔ اس کے بعد فوراً والدین کو بتائیں تاکہ وہ ڈاکٹر سے مل سکیں۔ کلاس میں بچے کی سیٹ آگے کر دیں، پڑھانے کے لیے بڑے حروف یا آڈیو کا استعمال کریں، اور سب سے اہم بات، ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں وہ بچہ الگ تھلگ محسوس نہ کرے۔ ان سب کوششوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہے ایک روشن مستقبل۔ ایک استاد کے پاس واقعی کسی بچے کی تقدیر بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت مسئلے کو وقت پر پہچاننے میں چھپی ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، اگر مسئلے کو وقت پر پہچان لیا جائے اور صحیح دیکھ بھال کی جائے تو نظر کے بہت سے مسائل کو یا تو روکا جا سکتا ہے یا ان کے اثرات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ استاد کا ایک چھوٹا سا قدم ایک بچے کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی ساری معلومات کے بعد اب کس طالب علم کا مستقبل زیادہ صاف نظر آئے گا؟
وہ کون سا بچہ ہو سکتا ہے جس کی دنیا کو اندھیرے سے روشنی میں لانے کا سبب ہم بن سکتے ہیں؟